الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، درس سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کے اوپر دوسری مرتبہ وحی کا نزول کب ہوا اور کیسے ہوا۔ یہاں تک تقریباً 15 پارٹ ہو چکے ہیں، 15 حصے درس سیرت کے ہو چکے ہیں۔ آج ہے پارٹ نمبر 16، حصہ نمبر 16، جس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا انداز کیسا تھا، جو ہم سب کے لیے طریقہ کار بنے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ علیہ السلام کے اوپر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، اور ابتدائی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان آیتوں کا نزول ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سال یا 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا، موقوف رہا۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، جس میں آپ کو منصب نبوت کی وجہ سے جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی طرف آپ کو گویا کہ آگاہ کیا گیا اور آپ کو اپنی ذمہ داری بتائی گئی۔
اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے انجام سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں سے بچتے رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرے کہ وہ کچھ زائد عطا کرے گا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریے۔ اس کی کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی گزشتہ مجلس کے اندر۔ اب آپ آج کی مجلس کے اندر بات یہ کرنی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو انجام سے ڈرائیے، چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق خفیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا، چھپ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور چھپ کر تبلیغ کرنا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جب دعوت کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے اس کو کھل کر کیوں دعوت نہیں دی اور چھپ کر یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ اس کے اندر بھی حکمت تھی، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو بصیرت کہتے ہیں۔ اس لیے خفیہ دعوت کا سلسلہ پہلے شروع کیا کہ لوگ بتوں کی عبادتوں کے عادی بن چکے تھے، مذہب گویا کہ ان کا دوسرا تھا۔ ایک آدمی کے لیے کسی چیز کو بدلنا ہو تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اپنا مذہب تبدیل کر دو تو بڑا مشکل نظر آتا ہے، چاہے پھر وہ باطل مذہب پر ہی کیوں نہ ہو، وہ جلدی تبدیل نہیں کرتا ہے، جلدی بدلتا نہیں ہے۔ اگر فوری طور پر یہ کہا جاتا کہ کھلم کھلا دعوت دینا شروع کر دو تو لوگوں کو تبلیغ سمجھ میں نہ آتی، بجائے قریب ہونے کے نفرت پیدا ہو جاتی اور دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے طریقہ کار کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے دعوت کا سلسلہ شروع کریں گے تو چھپ کر شروع کریں گے، لہذا چھپ کر دعوت دینے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ تھا، بلکہ یہی حکمت اس کے اندر پوشیدہ تھی، لوگوں کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دعوت سے قریب کرنا اور اللہ سے قریب کرنا، توحید کے کلمے سے قریب کرنا۔ چنانچہ آپ کی خفیہ دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا عورتوں کے اندر دیکھا جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا ہے۔ اس جگہ پر رک کر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو عزت سے نوازا، اور یہی اس کی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے وہی سے جس نے فائدہ اٹھایا وہ مرد نہیں تھے، وہ عورتیں تھیں، وہ عورت تھی۔ اس نے اپنے اندر قرآن کے علوم کو لیا۔ اسلام نے عورت کو دین کی تعلیم سے اور اس طریقے سے اس کی رہبری سے اس کو اندھا نہیں رکھا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو بھی علوم کے ذریعے سے منتفع ہونے کا طریقہ بتایا۔ آج نعرہ لگایا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب موجودہ ماحول میں وہ بچتی نہیں ہے کہ پڑھ پائے گی، اور اگر وہ بچ جاتی ہے تو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہے کہ وہ پوری تعلیم نہیں لے سکتی۔ یہ کمال اسلام نے سکھایا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا مطلب کیا ہے؟
سب سے پہلے اسلام نے بیٹیوں کو تعلیم دی، قرآن کے علم سے اس کو منور کیا۔ یہ اصل اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اصل نبی کی سیرت ہے، جس نے صنف نازک اور عورت کو بھی اس ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے۔ لہذا جن لوگوں کے دل دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے، ان کا یہ تصور غلط ہے، ان کی یہ سوچ غلط ہے، اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے وہ لوگ، اس کی بنا پر یہ لوگ اپنی زبان سے یہ تصور قائم کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں دین اسلام کا مطالعہ کرے تو یہ کھل کر بات سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے اسلام نے عورتوں کو حقوق سے نوازا ہے۔ یہ سب سے پہلی عورت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری امت کی ماں ہے، جس نے قرآن کے علم سے فائدہ اٹھایا اور سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے۔ اور اگر بچوں پر نظر ڈالی جائے تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت نظر آئے گی، جو تقریباً 10 سال کی عمر ہے اور حضرت علی نے ایمان قبول کیا ہے۔ اور اگر غلاموں پر نظر ڈالی جائے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نظر آئے گی کہ جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے۔ اور اگر آزاد مردوں کے اوپر نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکت نظر آئے گی، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے۔ خفیہ دعوت کے نتیجے میں اس طریقے سے 5ویں شخصیت حضرت ورقہ بن نوفل ہے، جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی تھی اور وحی کی کارگزاری سنائی تھی۔ لکھا ہے کہ انہوں نے بھی ایمان قبول کر دیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کہ وہ دنیا سے پھر چل بسے۔ یہ سب سے عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، برگزیدہ ہستیاں ہیں یہ، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا کمال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آئے گا۔ سب سے بڑا کمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے آتا ہے انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے پہلے جب امتوں کو جنت کا داخلہ ملے گا، ساری امتوں کی بات ہے، سب سے پہلے تو نبیوں کو داخلہ ملے گا، لیکن اس کے بعد پھر امتوں میں سب سے پہلے جنت کا داخلہ ملے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ساری امت میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا ایمان بڑا کمال کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی اور اسلام کی دعوت پیش کی ہے، ضرور اس نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال کیا ہے، مجھے مہلت مانگی ہے مجھ سے کہ میں سوچ کر جواب دوں گا، یہ دین کون سا ہے، آپ جو پیغام لے کر آئے اس کا کیا مطلب، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نے سوال اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی جب حضور نے ایمان کی دعوت اور اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اگر بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس بات کو اپنے اندر ہی دفن کر دینا، کسی کو بتانا مت۔ تو حضرت علی نے بھی مہلت مانگی ہے۔
جس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے وہ وقت مانگتا ہے، مہلت مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخصیت ہے صدیق اکبر کہ جب میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ہے بغیر سوچے سمجھے فوراً کلمہ پڑھا ہے، نہ کوئی سوال کھڑا کیا ہے نہ مہلت مانگی ہے. حضور کے بچپن کے ساتھی اور دوست تھے. اور اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر کا کمال اس لیے ہے کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا ہے ہر طرح سے مدد کے لیے حضور کے ساتھ میں اور حضور کے بازو بن کر کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. بڑے امیر صحابہ میں یعنی کہ لوگوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا. کاروباری آدمی تھے، بہت بہترین ان کا بزنس تھا، کپڑے کا بزنس تھا اور اچھا خاصا مالی اعتبار سے اللہ نے نوازا تھا. انہوں نے جو ایمان قبول کیا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے، ان پر نہ کسی کا دباؤ تھا، نہ کسی کا خوف تھا، نہ کسی کا ڈر تھا. اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے ایمان کو قبول کیا ہے اور حضور کے بازو بنے ہیں. مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے ہر وقت حضور کے ساتھ میں کھڑے نظر آئے ہیں. ہر موقع کے اوپر. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کچھ ایسا گہرا تعلق تھا کہ سیرت نگار علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح شام 2 مرتبہ حضرت صدیق اکبر کے پاس جایا کرتے تھے ان کے مکان پر، اور حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر راز کی باتیں کیا کرتے تھے. ہر روز کا یہ معمول تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہ کر تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ایمان کی باتیں بتا رہے تھے. تو اس وقت جو لوگ بیچ میں موجود تھے، جو حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ حضور کی اس بات کو ناپسند کرتے اور کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تشدد شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے دشمنوں کو ہٹاتے ہیں اور للکارتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے انسان کے اوپر سختی کرتے ہو جو یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ہر جگہ پر نظر آئیں گے. اس لیے ان کے کمالات بڑے عجیب و غریب ہیں. ہم ہر جمعہ کے اندر خطبے میں پڑھتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امت کے اوپر ابو بکر ہے. نبی کے بعد، نبی کی امت پر نبی کے بعد سب سے زیادہ رحیم اگر کوئی نظر آئے گا، رحم کرنے والا نظر آئے گا، وہ صدیق اکبر کی شخصیت نظر آئے گی. یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ صرف ایمان قبول نہیں کیا بلکہ جو غلام ایمان قبول کر دیتے تھے اور ان کے آقا ان کے اوپر تشدد کرتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لگا کر ان کو آزاد کرواتے تھے اور ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دلاتے تھے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت کچھ لٹا دیا ہے اسلام کے پیچھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ قربان کیا ہے نبی کے پیچھے، دین کے پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے، حضور فرماتے ہیں میں نے دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے۔ صدیق اکبر کی شخصیت وہ ہے، اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں رب ادا کرے گا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑا، اسی لیے تو صدیق کہا جاتا ہے ان کو۔ صدیق کا میننگ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، سچائی کا اقرار کرنے والا۔ یہ ولایت کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کے بعد ولایت کے مقام میں سب سے اونچا مقام اگر قرآن بیان کرتا ہے وہ صدیقین کا مقام ہے۔ اس عظیم مرتبے کے اوپر اللہ نے فائز کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے ساتھ میں حضور کے ساتھ میں نظر آئے ہیں، بغیر کسی سوچے سمجھے دعوت دین کو قبول کیا ہے۔ معراج کے موقع کے اوپر صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو دو واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کیسے بنے ہیں؟ دشمن نے سوال کیا حضرت صدیق اکبر سے کہ اگر تم کو کوئی پوچھے کہ اس نے رات کے بہت ہی چھوٹے سے حصے میں زمین سے لے کر آسمان کا اور آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم کا سفر کیا اور واپس آ گیا ہے تھوڑے سے لمحے میں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ صدیق کہ کیسے سمجھ میں آئے گا اتنا لمبا سفر ایک رات کے اندر، اور پوری رات میں بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر ہوا ہے۔ تو دشمن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تو پھر سنیے، جس کو تم نے اپنا نبی مانا ہے اس نبی نے آج یہ نیا دعویٰ کیا ہے کہ آج کے رات میں اس نے معراج کا سفر کیا ہے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوراً بے جھجک بغیر سوچے سمجھے فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو اگر میرے نبی یوں کہتے کہ پلک جھپکنے میں سفر ہوا ہے میں مان جاتا۔ یہ صدیق ہے۔ ہاں، ایمان، حکمت اور بصیرت کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے لوگوں کو دعوت دو۔ کس طریقے سے؟ 3 طریقے بتائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 اصول بتائے دعوت کے، انتہائی اہم فریضہ ہے، یہ نبی والا فریضہ ہے۔ لوگوں کے اندر جا کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ جو لوگ رب سے کٹے ہوئے ہیں، جو لوگ رب سے دور ہیں، ان کو اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا؟
تبلیغ کے اصول کیا ہے، دعوت کے اصول کیا ہے؟ قرآن نے 3 اصول بتائے، بڑے زبردست اصول ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کی، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔ حکمت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک صلاحیت کا نام ہے جو اللہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو بہت بڑی بھلائی مل جاتی ہے۔ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں، کسی کو اللہ کی بات سمجھائیں، تو سامنے والے کے مزاج کو بھی پہچانو وہ کیسا آدمی ہے، اس کے حالات کو پرکھو، اس کے آگے پیچھے کیا حالات ہے، وہ کس ماحول میں جی رہا ہے، اس کی زندگی کی مشغولیات کیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے، سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع محل کو دیکھتے ہوئے، مردم شناسی، لوگوں کے پہچاننے کی صلاحیت، مزاج کو پہچاننے کا طاقت، پھر اس کے بعد اس کے سامنے پیار بھری انداز میں بات اس طریقے سے رکھو کہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، تاکہ اس کے دل کے اندر بات اتر جائے۔ زبردستی نہ کرو، اس پر بوجھ نہ ڈالو، بوجھ ڈالنا یہ حکمت کے خلاف ہے، زبردستی کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ سمجھاؤ، صحیح دین بتاؤ، اس کو سوچنے کا موقع دو۔ ایک مثال دے دو، حضور سے بڑھ کر حکمت کس کے پاس ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ میں جا رہے تھے، ایک راستے سے گزر ہوا جس میں بیچ میں ایک صحابی کا بڑا قبہ بنا ہوا نظر آیا، مکان تھوڑا عالیشان تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ مکان کس کا ہے؟ تو آپ کے ساتھ میں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ حضور فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ آپ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ صحابی کو پتہ نہیں ہے جن کا قبہ بنا ہے، جن کا مکان بنا، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اس وقت حاضر نہیں ہے۔ پھر کسی موقع پر یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قبہ تھا، جن کا مکان تھا، یہ حضور کی مجلس میں آتے ہیں، حضور سے سلام کرتے، آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، کچھ ناراضگی۔ بات کیسے کرنی چاہیے، کس انداز سے کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابی بار بار سلام کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے چہرے انور کو پھیر رہے ہیں، وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ناراض کیوں ہوئے ہیں، لہذا مجلس میں موجود صحابہ سے انہوں نے پوچھا کہ آخر حضور کی مجھ سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتا دی وجہ کہ بھئی آپ کا قبہ دیکھا تھا حضور نے، تو پوچھا تھا اور آپ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا تھا، آپ کو ناگوار لگی تھی یہ بات۔ چنانچہ وہ صحابی فوراً اٹھتے ہیں، جا کر گرا دیتے ہیں اور مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہے کہ میں کام کر کے آیا ہوں۔ صحابہ نیکیوں کو بیچا نہیں کرتے تھے اور نیکیوں کو لوگوں کے سامنے لایا نہیں کرتے تھے، اپنی نیکی کی شہرتیں نہیں کیا کرتے تھے، بتایا نہیں۔
آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ کسی اور موقع پر حضور کا گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ قبہ نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ہوا، کہ آپ کی ناراضگی سمجھ گئے تھے وہ صحابی، آ کر گرا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا سب سے برا پیسہ وہ ہے جو فضول عمارتوں پر لگا کرتا ہے۔ اب موقع تھا بات سمجھانے کا، اب موقع تھا بات سمجھانے کا۔ اگر پہلی ہی نظر میں ان کو دھمکایا جاتا تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جبکہ صحابہ سے یہ چیز نہیں ہوتی تھی، حضور کے ایک ایک فرمان کے اوپر اپنی جان کی بازیاں لگایا کرتے تھے، لیکن حضور نے بعد میں آنے والی امت کو تعلیم دی کہ جب تم کسی کے سامنے نیکی کی بات کو بیان کرو تو بے دڑک جہاں پر آئے اس طریقے سے بات نہ کرو کہ کسی کی اہانت ہو جائے، کسی کو ذلت محسوس ہو۔ موقع کو تلاش کرو، اس کے بعد بات کرو، تمہاری بات کو وہ قبول کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلانا۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں نصیحت کے ذریعے سے بلائیے، جس کے سامنے دعوت لے کر جائے، اس کو فضائل بھی بتائے، اس کو ترغیبات سنائے اور ترہیبات بھی سنائے۔ ترغیب فضائل والی باتیں اور ترہیب وعید والی باتیں بڑے پیار اور محبت سے سنائے، سختی کے ساتھ میں نہ سنائے، پوزیٹو انداز میں دونوں باتوں کو سامنے رکھے کہ یہ کام کرنے سے کیا ملے گا اور اس کے خلاف جانے سے کیا نقصان ہوگا۔ محبت مقدم ہو اور فضیلت کے ساتھ ساتھ میں وعید اور نقصان بھی سنایا کرے، تاکہ اس کو اپنے نقصان کا اندازہ ہو۔ ہم فضائل سناتے ہیں لیکن وعید کے بارے میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ نقصان بھی بتانا چاہیے امت کو۔ نماز پڑھنے سے اگر یہ ملتا ہے تو نماز چھوڑنے سے کیا نقصان ہے، یہ بتانا پڑے گا ہمیں۔ اور کسی عمل کے انجام سے ڈرانا یہ سختی نہیں ہے، سختی تو یہ ہے کہ پھر اس کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کی جائے کہ اس کو جاہل کہا جائے، اس کو بیوقوف کہا جائے، اس کو نادان کہا جائے، یا ایسے نام سے پکارا جائے کہ جس نام کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ تو یہ ہے کہ جو پیار بری نصیحت سے ہٹا ہوا طریقہ کار، اور یہ نصیحت کا انداز حضور کا بڑا عجیب اور نرالا تھا۔ اس کی بھی ایک دو مثالیں دے دوں میں کہ موعظۃ الحسنہ کس کو کہتے ہیں، بہترین نصیحت کس کو کہتے ہیں، جس سے دل پگھل جائے، جس سے لوگوں کے دل قبول کرے، لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو اور حق بات کو قبول کرنے کی طرف آ جائے۔ ایک صحابی دیہات کے رہنے والے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو ایک کونے میں پیشاب کر لیتے ہیں۔ سنا ہوگا واقعہ تو۔ موعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، صحابہ کو برداشت نہیں ہوا، لہذا چہرے کا رنگ بدل گیا صحابہ کا تو، اور ارادہ تھا کہ اس کو پکڑ کر ڈانٹے، دھمکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو روک دیا، بیٹھ جاؤ، کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے، دیہات کے رہنے والے تھے، جانتے نہیں تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور بلا کر کہا یہ اللہ کا گھر ہے،
اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ کام اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم بیچ میں اس کو ڈانٹتے اور پیشاب کرتے کرتے رک جاتا، یہ نصیحت تو اس کو سمجھ میں نہ آتی، نقصان یہ ہوتا اس کی پیشاب رک جاتی، ایک تو اس کو بھی تکلیف ہوتی، اور پیشاب کے قطرے اگر جگہ جگہ پر گرتے تو اور زیادہ مسجد ناپاک ہوتی ہے۔ پیار بڑا ناصحانہ انداز حضور کا، اسی لیے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ حضور کے موعظۃ الحسنہ کیسی ہوا کرتی تھی، حضور کے وہ واعظ اور وہ نصیحت کی باتیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے مجلس میں ہوتے ہیں تو دلوں کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی ہماری۔ کتنی بدلتی تھی؟ اتنی بدلتی تھی کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے۔ یہ موعظۃ الحسنہ ہے، یہ پیار بھرا انداز ہے۔ آج امت کو اس طریقے کی ضرورت ہے۔ اگر امت کے سامنے دعوت کے کام کو اس انداز سے لے کر اٹھا جائے گا تو دشمن کے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات اور کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں ہے کأنہ ولی حمیم، ممکن ہے وہ دشمن ہوگا لیکن اگر طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا تو یہ جگری دوست بن جائے گا تمہارا۔ اس کو ایمان سمجھ میں آئے گا، اس کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضور کی خدمت کے اندر آتے ہیں، پیار بھرا ناصحانہ انداز، بڑی عجیب بات ہے، بار بار ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، غور کرنا چاہیے واقعات کے اوپر کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آ کر حضور سے اجازت مانگتے ہیں، کس کی اجازت مانگتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دے دیجیے۔ ہاں، بڑی عجیب بات ہے، زنا کی اجازت مل جائے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آداب سے بھی واقف ہے کہ نہیں یہ آدمی، کیا مانگنے آیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، ہوش و حواس میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ان کو قریب بلایا اور بلا کر سمجھایا، نصیحت کی۔ کیا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ میں زنا کرے؟ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ کہ تم اگر کسی عورت کے ساتھ میں زنا کرو گے وہ کسی اور کی بیوی بھی تو ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ تو تم جس کے ساتھ میں زنا کرو گے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، بہت پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، کیا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ میں زنا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا ہو، کہ دوسرا بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ میں زنا کیا جائے۔ ایک ایک رشتے کو یاد دلا کر گناہ سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ اس کے سینے کو گناہ سے پاک کر دے۔ نبی کی نصیحت، پیار بھرا انداز اور نبی کی دعا، نتیجہ دیکھیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں زندگی بھر کے لیے زنا سے زیادہ نفرت مجھے کسی اور گناہ سے نہیں تھی۔ والموعظۃ الحسنہ، یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تیسرا اصول بتاتے ہیں اور کیا کرے جن لوگوں کے دلوں میں شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، ان کو دلائل سے سمجھائے، اور دلائل کا کام علماء کرام کا ہوا کرتا ہے۔
لہذا ایسی کوئی بات ہو تو ایسی مضبوط دلیل دینی چاہیے دین اسلام کی حقانیت کے اوپر، تاکہ سامنے والا اس دین کے بارے میں حق بات کو قبول کرنے والا بن جائے۔ اس لیے نہ دی جائے دلیل کہ اس کو ہرایا جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے۔ تو دین کی بات کو دلائل کے ذریعے سے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ یہ 3 اصول ہے۔ ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان اصولوں کے مطابق چلیں گے، پھر اللہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے پھر گمراہ ہوتا ہے اور کون ہدایت کے اوپر آتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کے کام کو لے کر اٹھے ہیں، اور کتنے لوگوں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ ان کے سامنے جا کر حکمت کے ساتھ میں پیار بھرے انداز میں نصیحت کی بات رکھی، ایمان کی بات کو رکھا، ان کو سمجھ میں آیا یہ سارے کے سارے صحابہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے بنتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات ہیں۔ خیر، اس آج کی مجلس کے اندر یہی بات آپ کے سامنے رکھنا اصل مقصود تھی کہ دعوت کے کام کو کس طریقے سے اصل طریقے سے چلانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دعوت کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔